السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کا جو عنوان ہے بیسیکلی خدا کی آرزو اور روح کی پکار ہے۔ انسانی زندگی کی سب سے عظیم پیار، سب سے گہری جستجو، سب سے پاکیزہ خواہش اگر کوئی ہے تو اپنے خالق کی تلاش ہے۔ یہ تلاش کسی خاص مذہب، قوم یا فرقے کی میراث نہیں، بلکہ ہر انسان کے دل کی گہرائی جو ہے اس میں چھپی ایک فطری پکار ہے۔ خدا صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہر مخلوق کا رب ہے۔ رب العالمین ہے، وہ ہر دل کے قریب ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، نسل یا زبان سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر انسان خدا کو پا سکتا ہے؟ جواب سادہ سا ہے مگر شرط کے ساتھ، ہاں، مگر اس کے دل میں سچی تڑپ ہو، خالص طلب ہو، وہ سچائی کی تلاش میں مخلص ہو۔ اس دنیا میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی طلب رہتی ہے، روزی، عزت، رشتے، مقام، لیکن کیا کبھی ہم نے خدا کے لیے اس شدت سے تڑپ محسوس کی ہے؟ یہی سوال، یہی خلش، یہی تشنگی اس تحریر کا محور ہے۔ بیسیکلی اسی لیے میں نے ٹاپک چوز کیا ہے۔ تو اس کا محور، اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوچ جاگی ہو کہ میں اپنے رب کو کیسے پاؤں، تو یہ گفتگو آپ کے دل کی صدا بن سکتی ہے۔ اس رستے پر چلیے جہاں دل کو سکون اور روح کو خدا ملتا ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے عظیم اور مقدس جستجو خالق کائنات کی تلاش ہے۔ یہ تلاش نہ مذہب کی سرحدوں میں قید ہے، نہ رنگ اور نسل کی ادبندیوں میں۔ وہ ذات جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا صرف مسلمانوں کا خدا نہیں، وہ ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی، ہر ایک کا خالق ہے۔ لیکن اس نے ایک شرط لگا دی ہے کہ اب جو بھی آئے گا وہ اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے، وہ اسلام کے رستے سے آئے گا۔ لیکن خدا وہ سب کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کی رحمت ہر دل پر سایہ فگنا، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہر انسان کو خدا مل سکتا ہے؟ جواب ہاں، بشرطے کہ اس کے دل میں خدا کی آرزو، سچی تڑپ، حقیقی جستجو ہو۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ انسان کو یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اس کی طرف لوٹے، اپنی روحانی پیاس کو بجھائے۔ روح کی سب سے بڑی طلب خدا ہے۔ ہم دنیا کے بہت سے کاموں کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی خدا کے لیے ویسی ہی تڑپ محسوس کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنی راتوں کو روتے ہوئے خدا سے مانگا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے دل کو اس کی محبت سے بھرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہیں جو ہر انسان کو، جو ہر مسلمان کو اپنے آپ سے کرنے چاہیے۔ خدا کو پانے کے لیے علم کافی نہیں، عقیدہ کافی نہیں، رسم و رواج کافی نہیں۔ خدا کو وہی پاتا ہے جس کے دل خدا کی طلب سے میں ہوتا ہے اور بے چین رہتا ہے ہر وقت، جس کی آنکھوں میں خدا کے فراق کے آنسو ہوتے ہیں، جس کی زبان پر ہر لمحہ یا اللہ کی صدا ہو۔ یہ بات قرآن کریم میں کئی مقامات پر واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔ یہ آیت خود گواہ ہے کہ خدا کی راہ میں جدوجہد، طلب اور تڑپ بھی وہ کنجی ہے جس سے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے صرف ایک چیز مانگتا ہے، خلوص دل سے تلاش۔ وہ زبان سے نہیں، دل سے پکارنے والا چاہتا ہے۔ وہ ایسا بندے کو چاہتا ہے جو رات کی تنہائی میں اسے راز و نیاز کرے، جو دن کے غموں میں بھی اس کی یاد میں گم رہے۔ اگر ہم تاریخ انسانیت پر نظر ڈالیں تو ہمیں بے شمار ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے خدا کو پا لیا، باوجود اس کے وہ کسی اسلامی گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ ایک آتش پرست گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد زرتشتی مذہب کے ماننے والے تھے، مگر حضرت سلمان علیہ السلام کے دل میں سچ کی جستجو تھی۔ ان کا دل خدا کی تلاش میں بے چین تھا۔ انہوں نے گھر چھوڑا، سفر کیے، مشکلات جھیلی، غلام رہے، مگر ان کی طرف کم نہ ہوئی۔ آخرکار وہ مدینہ منورہ میں پہنچے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کیا۔ ان کی زندگی کی یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا اس سے ملتا ہے جو واقعی اسے چاہتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا اویس کرنی کی مثال آپ لے لیجیے۔ وہ ظاہری طور پر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے، مگر ان کے دل کی محبت اتنی سچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تو میں سے جو اویس کرنی کو پائے اسے دعا کروانا، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ کیا وجہ تھی اس مقام کی؟ صرف دل کی طرف، صرف خدا کی آرزو۔ آپ کو ابھی پتہ چلا ہوگا کہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ایک خلوص دل سے اس کی یاد میں نکلا ہوا ایک آنسو۔ سمپل سی بات ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی لائن بتاتا ہوں کہ خلوص دل سے نکلا ہوا اس کے لیے ایک آنکھ کا آنسو، وہی سب کچھ ہے، وہی اللہ سے آپ کو ملوائے گا۔ یہی وہ راز ہے جو اکثر انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا صرف مذہب کے سانچوں میں ہے، ہم رسموں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں خدا انہی ظاہری عبادات سے ملے گا، حالانکہ عبادات کا اصل مقصد دل کو خدا سے جوڑنا ہے۔ اگر دل خالی ہے تو زبان کی عبادات بے روح ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، تو نماز و روزہ یعنی کہ دل و پاک کو جا، مسجد دور در بت خانہ کو۔ اگر تو نماز روزے رکھتا ہے لیکن تیرا دل پاک ہے، تیری جان مسجد سے دور اور بت خانے میں کیوں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر مسلمان کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیا ہمارا دل واقعی خدا کی طرف مائل ہے یا ہم صرف مذہبی عادات کے ذریعے خود کو مطمئن کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور یہ ہمیں سوچنا بھی چاہیے۔ خدا وہ دولت ہے جسے پانے کے لیے انسان کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ وہ سچائی، وہ نور، وہ سکون جو خدا کے وصال میں ہے، دنیا کی کسی دولت میں نہیں، مگر یہ وصال صرف اسی کو ملتا ہے جو طلب صادق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے،
وہ صرف اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ بندے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کا مقصد دنیا یا شہرت نہیں بلکہ صرف خدا کا قرب ہے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ خدا کو پاتے ہیں جو جب انسان کو خدا مل جاتا ہے پھر دنیا کی ہر چیز جھوٹی لگتی ہے، سکون قلب صرف خدا میں ہے، دل کا اطمینان صرف ذکر الہی میں ہے۔ آپ کو میں 100 دفعہ پہلے بتا چکا ہوں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ یہی تڑپ ہمیں اہل دل صفیہ عارفین کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ ان کے ہاں دین صرف ظاہری احکام کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک اندرونی انقلاب کا نام ہے۔ وہ دل کو سچا جانتے ہیں، دل کی بات کو، اور دل کو سجا کر اس کو سجاتے بھی ہیں، اور سجا کر دل کو پاک کر کے خدا کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کا ہر سانس عبادت ہوتا ہے، اللہم ذکر ہوتا ہے۔ حضرت بھائی یزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی، حضرت داتا علی اجویری، حضرت نظام الدین، اور یہ ان سب کی زندگیاں خدا کی آرزو کا عملی نمونہ ہیں۔ آپ بے شک ان کی کتب جتنی لکھی گئی ان کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آرزو کیسے پیدا ہو کہ ہم خدا کی طرف کیسے اثر کر سکیں نا؟ تو سب سے پہلے قدم یہ ہے کہ ہم دل سے اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، ہمیں اپنی روحانی پیاس کو تسلیم کریں۔ جب انسان اپنی فطرت کو پہچان لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ اس کی اثر خدا سے جڑنا ہے تو وہ تڑپ خود بخود پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد ذکر الہی، قرآن پاک کی تلاوت، صالحین کی صحبت، تنہائی میں دعا، نفل نمازیں، تہجد، یہ سب چیزیں دل کو جگاتی ہیں۔ اب یہ سب چیزیں دل کو زندہ کرتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، خدا کے راستے میں کوشش کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا ایک قدم خدا کی طرف بڑھاتے ہیں تو وہ 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، جو بندہ ایک پلشت میرے قریب آتا ہے میں ایک گز اس کے قریب آتا ہے، جو میرے پاس چل کے آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں امید دلاتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے دور نہیں، بس ہمیں اس کی طرف دل سے آنا ہے۔ ہم اگر سچے دل سے اسے پکانے وہ ضرور سنے گا انشاءاللہ، اور وہ سنتا بھی ہے، وہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور رد وہی وقتی ہمیں رد وہی لگتی ہے جس میں ہمارا فائدہ نہیں ہوتا، اگر اس میں فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اسے رد نہ کرتا۔ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے، اگر کوئی غیر مسلم بھی خدا کو سچے دل سے چاہتا ہے تو کیا وہ خدا کو نہیں پا سکتا؟ یقیناً پا سکتا ہے، کیونکہ خدا کسی مذہب کی جائیدادی نہیں، وہ تو رب العالمین ہے۔ قرآن پاک اسے رب المسلمین نہیں کہتا بلکہ رب العالمین کہتا ہے۔ وہ ہر ایک کا رب ہے، ہر دل میں اپنی پہچان چھوڑ چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اپنی روح کی آواز سن لیتے ہیں اور کچھ دنیا کے شور میں کھو جاتے ہیں، یعنی کچھ اپنے ضمیر اپنے دل کی باتوں کو سنتے ہیں اور کچھ جو اس دنیا کی رنگینیاں ہوتے ہیں اس میں کھو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی دہریہ بھی خدا کی سچی جستجو رکھتا ہو تو خدا خود اس کے لیے رستے کھول لیتا ہے۔ ہدایت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، لیکن شرط یہی ہے سچائی، اخلاص اور تڑپ۔ بیسیکلی جو ہدایت کا رستہ ہے وہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے۔ تبھی کہتے ہیں کسی کو کافر نہیں بولنا چاہیے، کسی کو غیر مذہب کو توہین میں اس طریقے سے نہیں بلانا چاہیے، اس سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ پتہ ہو سکتا ہے وہ مرتے وقت اپنی موت سے ایک لمحہ قبل ہی اس کو سچائی نصیب ہو جائے، اس کو اخلاص نصیب ہو جائے اور وہ بخشا جائے، اور وہ جب بخشا جائے گا تو آپ کی بھی باتیں آپ کے لیے گلے میں پھندا بن سکتی ہیں۔ اسے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں سچی طلب پیدا کر دے، یا اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، یا اللہ ہماری نیکیوں کا مقصد صرف تو ہو جا، آمین۔ یا اللہ ہمیں رسم و رواج کی قید سے نکال کے اپنی قربت اور محبت کی راہوں بچ لا، آمین۔ یا اللہ ہمیں وہ تڑپ عطا فرما جو تیری تلاش میں بے چین کر دے، آمین۔ وہ سکون عطا فرما جو تیرے وصال میں ملتا ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ایک چھوٹا سا آپ کے لیے لیکچر میں نے تیار کیا تھا، اس میں بہت اہم پوائنٹ ہیں۔ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو آپ اس ویڈیو کو ریورس کر کے پیچھے سے دیکھیں، بہت سارے اس میں ایسے پوائنٹ ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کے لیے میری نظر سے حساب سے میری باتوں کے لحاظ سے کافی ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لازمی سے اس پہ کریں۔ گرمی بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں گرمی میں، تو کافی آپ دیکھ رہے ہوں گے پسینہ کافی آ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے لائک اینڈ شیئر کرنا اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔